امانت چھوڑ دے رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب کتاب اللہ اور دوسرے میری ہجرت دستور جو خدا کا ہے یہ ہمارے بیچ کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ رسولوں نے ہمارے پاس تفویض فرمایا اور اس امانت کی دیانتداری کیا ہے؟ جو امور اس میں بتائے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، ان کو اپنی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بولیے جاری کرنا ہے۔ اب جب ہم جاری کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ اب قرآن بولا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد کسی اور کو کی بات کو شریک نہ کرنا، اسی کی بات یا اللہ ہی کی عبادت، اور اس کے بعد دوسرا بالوالدین احسان فوری۔ اب معاملہ جو شروع ہوا کیا کریے؟ عبادت کے بعد آپ کریں گے کیا؟ معاملے شروع کیا؟ اب معاملے میں سب سے پہلا معاملہ کس سے پڑے گا؟ ماں اور ماں باپ نے معاملہ پڑا تو بتایا گیا ماں کیسے اتنا سلوک کہ جتنی حقدار انہیں ہیں اس کی مثل پوری کائنات کوئی اور رسول کے لائق نہیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ باپ کا درجہ اس نے سلوک کیا تو بتایا گیا۔ علماء ربانی بتاتے ہیں کہ خدمت کا معاملہ آئے ذات سے تو زیادہ ماں کے ساتھ چھپا ہونا چاہیے، اور اگر خدمت کا معاملہ آئے مال سے تو زیادہ باپ کے ساتھ چھپا چاہیے۔ اگر ماں کو 10 روپے دے رہے ہیں تو باپ کو اس سے 3 گنا زیادہ 30 روپے دینا چاہیے، یہ حق ہے باپ کا۔ اور اگر خدمت کی بات ہے تو جتنی زیادہ ماں کی کرنی ہے اس کے مقابلے باپ کی اتنی کریے، کیونکہ باپ حبی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، کہ قرآن میں اس لیے آیت آ رہی ہے کہ مرد عورت کو فوقیت ہونے والا ہے، عورت کو نازک ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، اس کا دل بہت ہی جو ہے نا جلد ٹوٹنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کی قدر اللہ نے بڑھا، حبیب پاک نے بڑھا، حبیب پاک کیا ہے عورت کی قدر بڑھ گئی۔ عورتوں کو نہیں معلوم کہ اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد، اسلام کا پرچم لہرانے کے بعد، اسلام دنیا میں جاری ہونے کے بعد جتنی بلندی، جتنی رفعت، جتنا اونچائی اور جتنے تہذیب میں سب سے بڑا رتبہ اور مرتبہ عورت کو دیا گیا ہے، کسی دین نے، کسی مذہب نے، کسی ملت نے ایسا مقام عورت کو نہیں دیا۔ پوری دنیا جب سے دنیا شروع ہوئی آج تک جتنا مقام مرتبہ عورت کو، جتنی عزت اور عصمت اور اس کو واقعہ بنا کے جو اسلام نے پیش کیا، کسی اور مذہب نے ایسا پہلو عورت کے بارے میں لیتا نظر نہیں۔ اس کی حمایت، اس کی تائید جتنی اسلام نے کی ہے کسی اور مذہب نے نہیں کی۔ مگر افسوس ہم اسلام کی تعلیمات، اللہ کے پیغامات، رسول کی حیات طیبہ سے اتنے دور ہو گئے کہ دنیا آج الزام دیتی ہے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا بولنے کی عورتوں کو اسلام بہت تنگ نظر سے رکھ دیا، تنگ نظری پیش کر دیا۔ کہاں گئی تمہاری تہذیب کہ عورتوں کو وہ گھروں سے دور چھوڑ دیا کرتے تھے؟ معمولی سی ان کی عیب کو دیکھو، جب پاکیزہ ہوتی تو ان کو جنوروں کی طرح کرتے تھے۔ کہاں گئی تمہاری تہذیب کہ مرد کے مرنے پر تم عورت کو سبھی کر دیا کرتے تھے، جلا دیا کرتے تھے؟ تمہاری تو مزائی دنیا کی مزائی گئی، مگر اسلام نے عورت کا مرتبہ بڑھا دیا، بتایا کہ عورت کا مقام تو معمولی نہیں ہے، عورت کا مقام بڑا عظیم ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت جمعۃ الوداع کے وقت بیان فرمایا، اس خطبے میں فرمایا مردوں کو کہ اپنے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، واضح نصیحت فرمایا، اور یہ پیغام حلف عقیق رہا، قیامت تک چلنے والا پیغام رہا۔ فرمایا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خطاؤں کو درگزر کرنا، ان کو نرم روی سے درست زندگی کا پہلو اختیار کرنا۔ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی کوتاہیوں کو درگزر کر کے راہیں ہدایت کے راستے، ان
دنیا میں حقوق کرانے والے نہیں. ایک بار ماں اور باپ دنیا سے پردہ کر رہے، ان کا مثل قیامت تک بھی نہیں ملے گا. اگر اللہ دراز سے رہے قیامت تک زندگی دے دے تو بھی وہ لذت آمیز، وہ محبت والی نگاہ، وہ تڑپ والی چاہ کوئی اور پیش نہیں کر سکتا جو ماں باپ اپنے بچوں سے ہوتا ہے. مگر آج ماں باپ کے نام کرنا ہم سے بڑا کوئی اور نظر نہیں آتا. اسلام نے ماں باپ کو نام بتایا ہے اور بتایا گیا کہ جو کوئی اولاد محبت و الفت اخلاص کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے، خالی چہرے کو دیکھنا، ماں باپ کے چہرے کو الفت اور محبت سے دیکھتے، اخلاص سے، بغیر کسی غرض و غایت کے محبت اور انسیت جانی، محبت کھانے مار رہی ہے، اور ماں باپ کو مسکراتے ہوئے آپ دیکھیں ان کے چہرے کی طرف تو حبیب پاک فرماتے ہیں اس کو ایک اچھے مقبول کا ثواب سے مانا جاتا ہے. یعنی ماں باپ کو تکنے سے کیا ضروری بولیے؟ حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. عزیزو، حج کے قابل بننا بہت بڑی محنت کے بعد حاصل ہوتا ہے. حج یونیورسٹی نہیں ہوتا. آپ اور فرمائیے، سب سے پہلے کیا ہے اسلام میں آتے ہیں کہیں بتائیے، پھر نماز، پھر روزہ، اس کے بعد آپ آگے آئے ترقی کرے، بہت محنت کیے، دن بھر کفر کیے، مال و متا جمع کیے، زکات دینے کے اہل ہونے کے بعد کا اسٹیپ ہے حج. حج کی رکن اسلامی ادا کرنا ہر مومن مسلمان کے بس میں نہیں. یہ سوچئے 5واں اسٹیپ ہے، 5واں رکن ہے. ان سب کی ادائیگی کے بعد اتنی جرأت و ہمت اس شرائط حج ہمارے اندر آ جائے تب تم پہ حج فرض ہوگا. اس سے پہلے حج فرض نہیں ہے. کئی لوگ فرض حج کی منزل میں نہیں پہنچتے، دنیا سے رسول فرض حج کی منزل پہ پہنچنا بھی اعلیٰ بندگی اور اللہ کے بعد قبولیت شرط پورے بندگی کا مقام پانے کے بعد ایسے ہی کوئی حج کرنے والا نہیں ہوتا. آپ زکات دینے کے اہل ہو جائیں گے، زکات کرنا شروع کریں گے، مال کا جمع ہو گیا کہ اپنے ضرورت زندگی، اپنی آل اولاد، اگر والدین کی خدمت گزارے تو والدین کی خدمت کا پورا تقاضا حج کو جا کے آنے تک سب سرمایہ ان کی ضرورتیں آگے پوری کرنے کے بعد پھر تمہارے ذات سفر، راہ سفر تمہارے پاس پورا پیسہ ذات کا تحفظ، ذات کی ضرورت، پھر کھانے پینے کا معاملہ پورا ہونا اور جا کے آنے تک کوئی رکاوٹ والا راستہ تمہارے پاس مال کے ذریعے نہ رہنا. اتنی ترافی کے بعد